آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آرٹیکل 19 ہو یا آرٹیکل 14 ہو، یا یہ دونوں ہی جو آرٹیکلز ہیں ان کو تحفظ دینا چاہیے؟ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ دیکھیں، ممکن تو شہریار افریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ بات چیت کا راستہ بنانا چاہیے. ٹھیک. جو فاٹا کا ایکس فاٹا کا انہوں نے ذکر کیا، جو بلوچستان کا ذکر کیا، تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جی کیا جن لوگوں کو آرمی اون کرتی ہے اور پڑھاتی ہے وہ آ کے معذرت نہیں کرتے، وہ معافی نہیں مانگتے کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی، ہم سے غلطیاں کرائی گئیں، اور اس کے بعد ان کو گلے بھی لگایا جاتا ہے اور معاشرے میں انٹیگریٹ کر لیا جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس سوشل میڈیا وار کی بات آپ نے چھیڑی ہے وہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو ہم نہیں چھوڑیں گے، تم 10 دفعہ پکڑ لو ہم نہیں چھوڑیں گے. فرق ہے گفتگو کا، جذبات کا بھی اور ان کو انگیخت کرنے کا بھی. تو سب سے پہلی بات جو آج شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہی بات ہر طرف سے آنی چاہیے. معافی بھی ہو جاتی ہے، راستہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک ہاتھ سے دھمکی دکھائیں، مکہ دکھائیں، اور دوسری طرف آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوں اور وہ نظر نہ آ رہا ہو کسی کو، تو وہ بات بن جاتی ہے سب کے لیے پرابلم. آپ سیدھی سی بات کریں، 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے، مطلب ہمیں کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلوچستان یا ایکس فاٹا کے اوپر وہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب نے معافی مانگی ہے اور کہا ہے ہم نے غلطی کی ہے، ہم پہاڑوں پہ گئے، ہم کسی کے ہاتھ میں استعمال ہوئے. جو آپ مذاکرات کی بات کریں، یہاں ایشو یہی ہے کہ آگے ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، مجھے ذرا ایک فکرہ پورا کر لوں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ، اور دوسرے آپ نے چونکہ آرمی چیف کی بات کی جو کل انہوں نے بیان دیا، اور یہ بڑی عجیب مجھے بھی لگی کہ نئے نوجوان کیڈٹس ہیں اور ان کو وہ جا کے آزادی اظہار رائے کا سبق پڑھا رہے ہیں. مطلب میری نظر میں ایکچولی تو ایک فوج کا کوئی بھی سپاہی ہو، کوئی آفیسر ہو، ان کو ایک حلف لینا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آج تک انگلیاں فوج پہ اٹھی ہیں کہ جی آپ نے آئین کو توڑا ہے، مارشل لا لگائے ہیں، چیف ایگزیکٹو بن گئے، کبھی کبھی کچھ کیا. آج ایک آرمی چیف بالکل اور بات کر رہا ہے، اور وہ کسی پولیٹیکل جلسے میں نہیں، کسی عام سول سوسائٹی میں نہیں، وہ بلکہ اپنے فوجی افسروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہے. تو یہ ایک میسج ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہو، عدلیہ ہو، یہ ہمارے سوشل سائنٹسٹ آپ کہہ لیں، یہ ان سب کے حدودوں کے یوتھ سب کے لیے ہیں. اگر آپ کا حق ہے کہ آپ بات کریں تو دوسرے کی یہ رائٹ اس میں نہیں آپ گھس سکتے کہ آپ کا اگر آزادی اظہار رائے کا حق ہے تو دوسرے کی آزادی کو آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک سر، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو لے کے فوج میں کچھ زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور جو آوازیں ہیں تنقیدی آوازیں ان کو دبایا جائے گا؟ چونکہ نا دیکھیں نا کچھ ماہ سے وہ ایکس پی تو بند ہے نا غیر اعلانیہ طور پہ. دیکھیں وہ غیر اعلانیہ جن لوگوں نے بھی بند کیا، وہ نام اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ سب ٹویٹ کر رہے ہیں ایکس پہ جا کے، پرائم منسٹر کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم جنہوں نے یہ کی اپروول دی وہ بھی وہی کچھ کر رہے تھے، ان کے وزیر داخلہ بھی یہی کر رہے تھے، ان کے نگران صوبائی وزیر داخلہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو سندھ میں تھے، کہ بھائی اس قسم کے نہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ کیا ریگولیشنز آنے چاہیے، یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا، اطہر من اللہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ان کو. یہ آج بھی چل رہی ہے. ریگولیشنز کے اوپر بحث بہت ہو چکی ہے، ان کو لاگو کر دیں. اور یہ تنقید کے نام پہ نہیں ہے، آپ سٹیٹ کو نہیں کر سکتے تنقید کے نام پہ کہ انڈرمائن کریں. مجھے اور آپ کو ہم ہر بات کرتے ہیں، میں آرمی چیف کا نام لے کے گفتگو کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ اور میں آج نہیں کر رہا، میں ہمیشہ سے ایسے ہی بات کرتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں، ہر جگہ پہ. لیکن کچھ ریڈ لائنز ہمیں خود سے اپنی آزادی اظہار رائے میں لگانی پڑیں گی کہ اگر آپ فوج کے اندر بغاوت کا تاثر دیں اور وہ اپنے افسروں کو سزائیں دے، مطلب ثابت کیا ہے نا کہ ہوا ہے غلط، اسی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر روکنا بھی اسٹیٹ کا ہی کام ہے. یہ نہیں ہے مادر پدر آزادی مجھے اور آپ کو کہ ہم اسٹیٹ پہ چڑھ دوڑیں. کسی کو اچھا لگے گا آج آزادی اظہار رائے کا دن ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میں نے ہمیشہ عمران خان کے دور میں بھی اپنی مرضی سے بات کی، میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا. جن کو روکا ہے انہوں نے پھر اپنی مرضی سے جو کچھ کام کیے ہوں گے، کسی کے کہنے پہ کیے ہوں گے. میں تو اپنے دل سے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کرتا ہوں. آپ کے پروگرام میں میں کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن تھے، میں نے کہا کوئی 14 مئی اور 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے، یہ سپریم کورٹ بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، کرا کے دکھا دیں. پھر جو فیصلہ دیا 27 صفحے کا، میں نے آپ سے کہا اس فیصلے کو میں کہاں لے جاؤں، کسے پڑھاؤں؟ وہ کیوں جج صاحب بھاگ گئے نوکری چھوڑ کے جو سب کو سو موٹو کراتے تھے؟ جرت کریں نا، جب آپ لوگوں کو ٹانگ دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں اور اپنی باری میں بتاتے تک بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کام سپریم کورٹ کا بھی.
معاف کیجئے گا، بڑی چیزیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں. یہ آزادی اظہار رائے سب کے لیے مقدم ہے، وہ عدلیہ کے لیے بھی ہے، وہ فوج کے لیے بھی ہے، وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے، حدود سے تجاوز تو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، مداخلت بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے، جیسے شہریار افریدی صاحب ایک مار کھا کے وہ جو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سیٹ کرا کے آئے ہیں، ان جیسے لوگوں کو اپنی قیادت سے بھی بات کرنی چاہیے اور جو آج حکمران ہیں ان سے بھی کہ بھئی اب میں مطلب یہ کلمہ پڑھ کے کہتے تھے نا مجھے تو اس پہ نہیں ہے، میں کیا ان کو چیلنج کروں گا. رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو سب غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. آج پارلیمنٹ میں آ جائیں، وہاں یہ نہ کہیں کہ جی پہلے میرے لیڈر کو رہا کرو.